السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں حافظہ شہزادی، آن لائن قرآن ٹیچر۔ بچوں اور فیمیلز کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ اگر کسی نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ آن لائن پڑھنا ہو تو وہ میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کا نام ہے لیٹس لرن قرآن۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو سارا سبق آسانی سے سمجھ آ سکے۔ جی تو آج ہم پڑھیں گے مدات کے بارے میں کہ قرآن پاک میں مد جو ہوتی ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے۔ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ ہمارے پاس مد کی ہیں 6 اقسام، ٹھیک ہے۔ مد متصل، مد منفصل، ٹھیک ہے، مد لازم اور مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 6 اقسام۔ اب ہم اس کی پہلی اقسام کو پڑھیں گے اور اگزامپل کے ساتھ، مثال کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کہ کہاں کہاں پہ اور کیسے مد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھاؤں گی اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ جائے گی۔ جی تو پہلے پڑھتے ہیں کہ مد کی جو پہلی اقسام ہے مد متصل، حروف مدہ کے بعد۔ اب حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تب ہی یہ حروف مدہ میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا حروف مدہ۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، تو مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسا کہ مثال میں ہے، یہ دیکھیں۔ اب جیم زبر الف، الف پہ مد ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، اسی کلمے میں ہے، دوسرے کلمے میں نہیں ہے۔ اب دوسرا دیکھیں، اب الف کے اوپر مد ہے اور حمزہ ہے اس کے ساتھ، اسی کلمہ ہے، جی آ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لام پہ کھڑی زبر، اس کے اوپر مد ہے اور پھر اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیعت میں بھی دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ جو ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے، الف واو یا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی واللائی میں بھی یا آ رہا ہے اور سیعت میں بھی یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حروف مدہ 3 ہیں، ان کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمے میں تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مد کریں گے اور مد متصل ہوگا۔ اچھا، مد منفصل کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ اب ہمارے پاس مد متصل تھا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، لیکن مد منفصل میں یہ ہے، اس کا یہ فرق ہے کہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کلمے میں ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ یہ دیکھیں، بما انزلہ، الف پر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں پڑھتے، حمزہ پڑھتے، اور ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد الف ہے نا، حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قالو قالو آمنا، اب دیکھیں حمزہ پر مد ہے اور جو ہے وہاں پہ حمزہ پہ کھڑی زبر ہے، دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے دیکھتے ہیں کہ مد متصل اور مد منفصل کو ہم 2 یا 2.5 یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مد لازم ہے، اب مد لازم کا دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، ٹھیک ہے، یہ آپ جو یہ علامت دیکھ رہی ہیں اس کو جزم یعنی سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہو تو مد لازم ہوگا حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ یہ دونوں سکون اصلی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جزم ہو یا شد ہو تو اس کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا ہے الف مد کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہے الف مد کے بعد ہم نے کیا کہا ہے کہ سکون اصلی ہو، یہاں پہ شد آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ داباتین، ٹھیک ہے،
اس سے پہلے کیا ہے الف مد کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی آ رہا ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی آ رہا ہو تب ہم اس کو مد لازم کہیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کہا ہے کہ مد لین لازم، وہاں پہ تھا مد لازم میں حروف مدہ، اور مد لین میں جب لین ہوگا تو وہ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو. ٹھیک ہے. دونوں میں یہی فرق ہے کہ وہ حروف مدہ ہے اور مد لین حروف لین ہے، اس کے بعد اگر اصلی سکون ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے ولزقالین کے حروف مدہ ہم نے بتایا نا الف و اور یا. اب یا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. اور جب ہم مد لین لازم کریں گے تو اس میں این یعنی کہ جو ہے این کی آواز آنی چاہیے، جیسے ولزقالین رب العالمین. جب این کی آئے گی نا تو وہاں پہ ہم مد لین لازم کریں گے. مد لازم اور مد لازم کو لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اب ہمارے پاس ہے مد عارض اور مد لین عارض. مد عارض کیا ہے؟ یہ حروف مدہ، اور مد لین عارض حروف لین. اب یہاں پر کیا ہے کہ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو. عارضی سکون کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے. ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو ابھی مثال کے ساتھ بتاتی ہوں مد عارض کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ یتساءلون. ٹھیک ہے. اب مطلب کہ عارضی وہاں پہ سکون ہوگا. عارضی سکون کیا ہوگا؟ جب ہم یتساءلون پہ جب وقف کریں گے نا تو نون پہ زبر ہے، جب وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے. اس پر جو عارضی سکون ہوگا نا، سکون کا میں نے آپ کو بتایا ہے جزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس پر عارضی سکون یعنی جزم ہوگا تو وہ مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے. اور مد لین عارض کون سا ہوگا؟ حروف لین کے بعد. وہاں پہ حروف مدہ کے بعد اور یہاں پہ حروف لین کے بعد عارضی سکون. ٹھیک ہے. تو حروف لین میں نے آپ کو بتایا واو اور یا. دیکھیں اب یہاں پہ خوفن ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم وقف کریں گے تو خوف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فا پہ ساکن آ جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حروف لین کیا ہوتا ہے؟ واو اور یا. یہاں پہ واو آ رہا ہے اور واو کے بعد جو ہے وہ عارضی سکون ہو تو اس کو ہم مد عارض کہیں گے. خوفن. اب یہاں پہ دیکھیں جو ہے یا کے بعد اب قریش شین ہے نا، جب وقف کریں گے تو قریش آ جائے گا. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مد لین عارض کیا ہوتا ہے کہ ہم حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو حروف لین. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہترین طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بآسانی اس قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھ سکے. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.